مدایا واسع الکرمی کی مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسالت مآب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر ہدیہ تبریک پیش کرنے کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الامور بخواتیمہا، چیزوں کی شناخت اور پہچان ان کے انجام سے ہوتی ہے۔ ایک کوئی میٹر یا کوئی ایشو، یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر نشیب بھی آتے ہیں، فراز بھی آتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، راحتیں بھی ہوتی ہیں، اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا انجام اچھا ہو جائے تو پھر انجام کو پیش نظر رکھو۔ وہ جو راستے میں مشکلات آتی ہیں نا مرحلہ وار، ان کو بھلا دینا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی امتحان میں کامیابی سے اگر آپ ہمکنار ہوتے ہیں، اس کامیابی سے پہلے آپ کو کن مدارج اور مراحل سے گزرنا پڑا، اب ان کو یاد نہیں کرنا، اب صرف کامیابی کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایک بچہ سٹرگل کرتا ہے، ایگزام دیتا ہے، اس کی سٹرگل ایف ایس سی کی سٹرگل پارٹ 1 پارٹ 2، بڑی جد و جہد کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، بے پناہ مشقتوں سے گزرتا ہے۔ اچانک وہ کوالیفائی کرتا ہے اور اس کی فکر تھی، سوچ تھی کہ میں نے میڈیکل کالج میں جانا ہے، نمبر آ جاتے ہیں۔ اب اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ نہیں کہنا کہ میں تے بڑی راتاں جاگیا، میں تے بڑے ہی اوکھا ہویا، میں تے نیند نہیں سی آندی، مجھے تو وہ یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ اصل میں یہ اللہ کی ناشکری کی علامت ہے۔ اب وہ کچھ نہیں، عمران صاحب یہ بات نہیں کرنی، اب کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بالآخر مجھے کامیابی سے ہمکنار فرما دیا۔ میں کہتا ہوں کہ آج جمعۃ الوداع ہے، میں بھی موجود ہوں، آپ بھی موجود ہیں۔ ہم نے یہ 26-27 دن کیسے گزارے ڈزنٹ میٹر، بٹ وی آر ٹوگیدر ہیئر، ہم یہاں اکٹھے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم صحت و سلامتی کے ساتھ، چوتھا جمعہ جو جمعۃ الوداع ہے، میں اور آپ صحت کی بحالی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اپنے اعضائے بدن کی سلامتی کے ساتھ آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ جو 3 دن باقی ہیں ماہ صیام کے، یا اللہ ان میں بھی صحت عطا فرما دینا، تندرستی عطا فرما دینا، کہ ہمارا انجام اچھا ہو جائے۔ یہ ماہ صیام جو برکتوں والا مہینہ ہے، جو برکات ہم نے 26 دن سمیٹی ہیں، یا اللہ وہ برکات ان 3 دنوں میں بھی ہمارے دامن میں ڈال دینا، خیرات ڈال دینا، تاکہ ہمارے روزے پورے ہو جائیں۔ ضرور دعا کیجیے، میں دعا گو ہوں آپ کے لیے۔ صحابہ کے بار کا معمول یہ تھا کہ چاند رات کے بعد ہمارے تو سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 6 مہینے صحابہ جو ہے وہ رمضان پاک کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے، جو روزے رکھے ہیں نا، اور اگلے 6 ماہ وہ ہے وہ انتظار کرتے تھے روزوں کا۔ اس بات سمجھ نہیں آئی؟ رمضان کے بعد شوال آئے گا، ذیقعت، ذی الحج، محرم، سفر۔ اب ہوگا کیا کہ ان مہینوں میں وہ دعا کرتے تھے یا اللہ وہ جو رمضان کے روزے رکھے ہیں نا مالک، ان روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، ان کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور جب یہ 6 ماہ گزر جاتے تو پھر دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں عافیت اور خیریت کے ساتھ ہمیں ماہ صیام تک پہنچا دے، اگلے رمضان کے انتظار کرتے تھے۔ یقیناً میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے میرے پاس آگے کیا بھیجا ہے۔ میں بھی اسی انتظار میں ہوں، آپ بھی اسی انتظار میں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے یہ پورا مہینہ جو ہے میرے بھی اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابی ہریرہ کی روایت ہے، آپ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ کتنا ہی بدقسمت وہ شخص ہے، خدا کرے کہ وہ رسوا ہو جائے۔ یہ بد دعا کون دے رہے ہیں؟ بد دعا تو میں نہیں کہوں گا، آپ نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے،
جس کو ماہ سیام ملا اور ملنے کے باوجود وہ گزر گیا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی. چلے میں کہتا ہوں جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب گزرے ایام کو تو ہم لوٹا نہیں سکتے، لیکن جو 2-3 دن باقی ہیں اسی میں کوشش کر لی جائے. ابھی ماہ سیام گزرا تو نہیں ہے، نہیں گزرا نا، نہیں گزرا ابھی نا، مکمل تو نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کتنا بدقسمت شخص ہے، اور میں اللہ کا رسول یہ کہتا ہوں کہ اللہ اس کی ناک کو خاک آلود کر دے، اس کو رسوا کر دے، جس کو رمضان میسر آیا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، پھر بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا. دن باقی ہیں، میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ باقی ایام کے اندر کوشش کریں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، ابھی مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید ماہ سیام میں کوئی رب اور ہے اور جو دیگر 11 مہینے کوئی رب اور ہے. کبھی سوچتا ہوں کہ شاید عبادات کی فرضیت اور ان کی سگنیفیکینس اور ان کی اہمیت وہ کم ہو جاتی ہے. کچھ بھی نہیں بدلتا، سب کچھ وہی رہتا ہے، دل بدل جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اس سورۃ نحل کی آیت ہے، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو کئی دنوں کی محنت کے بعد سوت کاٹتی ہے، سوت، اور جب وہ سوت کاٹ لیتی ہے اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. کیا کر اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کر دیتی ہے. اچھا اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ میں نے یہ نحل کی آیت پڑھی، سورہ نحل کی، پھر غور کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی طرح ہرگز نہ ہو جانا جس نے بڑی مشقت اٹھا کے، محنت اٹھا کے اسے سوت کاٹا. سوت کاٹنا بہت مشکل ہے. 55 ایئرز اگو جب میرا بچپن ہی اپنا یاد آتا ہے، 55-56 سال پہلے میں گاؤں جاتا تھا تو ہماری دادی اماں جو تھی وہ چرخہ کاٹتی تھیں، اور وہ میں پونی سی دھاگے کے لے کے بیٹھتا تھا. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اس کو میں کھینچتا تھا تو وہ گھومتی جاتی تھی چرخی اور وہ دھاگا بنتا جاتا تھا. دادی جان کے ساتھ بیٹھ کے میں چرخے کاٹنے میں ان کی مدد کرتا تھا. وہ روئی کی بنی اٹیاں ہوتی تھیں اور وہ بڑی مشقت سے دھاگا تیار ہوتا تھا. اس کے بعد پھر وہ کھڈیوں پر لباس تیار ہوتا ہے. میں نصف صدی پرانی بات کر رہا ہوں، اپنے آبائی گاؤں کی بات کر رہا ہوں. وہ مشقت اٹھانی پڑتی تھی. اللہ فرماتا ہے اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی مشقت اٹھا کے وہ سوت کو کاٹا ہے، اور کاٹنے کے بعد کینچی پکڑ کے بیٹھ گئی ہے اور سارا وہ دھاگا کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، سب برباد کر دیتی ہے. کوئی پیغام سمجھ آیا اللہ تعالیٰ کا؟ ہاں، پیغام یہ سمجھ آیا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے روزے رکھے، صلاۃ تسبیح پڑھی، نمازوں کی پابندی کی، اوراد و وظائف کی پابندی کی، آپ کے رگ و ریشے کے اندر خشیت الہی اور حب الہی، حب رسول رچ بس گیا، آپ کے معمولات بدل گئے، آپ اپنے رب کے انتہائی قریب ہو گئے، اپنے رب کے انتہائی قریب ہو گئے. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ادھر چاند رات آئے گی. اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں بات کو. چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے نا تو فل ان دی بلینکس آتا تھا، فل ان دی گیپس آتا تھا. یہ گیپ میں آپ کی فل کرنے کے لیے چھوڑتا ہوں کہ بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے، عبادتوں میں تسلسل اور روانی، اور پھر وہ سارا کا سارا منقطع ہو جاتا ہے. پھر وہی ریشہ دوانیاں، پھر وہی چال بازیاں، پھر وہی ظلم و ستم، پھر وہی جور و جفا، سارا کا سارا کچھ پھر ویسے کا ویسے چل پڑتا ہے. یقیناً اس عورت کی طرح نہ بننا جو سود کو کاٹ کے برباد کر دیتی ہے. اور ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے اہل حدیث، ان کے فالوورز ہیں، وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ جو رمضان میں ہم نے عبادات کی ہیں ان کی قبولیت کا اندازہ کیسے ہوتا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا بڑی آسان سی بات ہے، بڑا آسان سا معیار ہے. اگر تو جو آپ کے معمولات ہیں، آج جو آپ کے معمولات ہیں، یکم رمضان سے لے کے 27 تک اینڈ اپ ٹو دا اینڈ آف دس منتھ رمضان، جو آپ کے معمولات ہیں، وہ کہتے ہیں اگر رمضان کے بعد بھی استقامت کے ساتھ یہ برقرار رہیں تو سمجھو کہ تمہارے روزے قبول ہو گئے. روزے کیا ہو گئے؟ قبول ہو گئے. اور چاند رات آتے ہی آپ نے اپنا پیراہن بدل لیا، آپ نے اپنا پیراہن بدل لیا، اور پھر وہی اٹکھیلیاں اور وہی چنچل پن اور وہی روایات آپ کی اور میری پرانی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ ہم نے بہروپ دھارا تھا رمضان کے لیے کہ ہم نے بہت نیک اور متقی ہیں، لہذا وہ تقویٰ بھی گیا. تو کیا رمضان گزر جانے کے بعد قرآن کریم کے احکامات بدل جائیں گے؟ نہیں بدلیں گے نا. لا تبدیل لکلمات اللہ.
اللہ فرماتے میرے کلمات نہیں بدلتے. باہر کے تکلیف کے امر ہے، اس لیے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ابن ماجہ کی روایت، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، فرمایا بہت سے روزے دار آپ کو ایسے ملیں گے، روزے پورے 29-30 رکھے ہوں گے لیکن ان کا ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، ان کے مقدر میں صرف بھوک اور پیاس لکھ دی جائے گی. اور فرمایا بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہوں گے جن کے مقدر کے اندر صرف راتوں کو جاگنا لکھ دیا جائے گا لیکن وہ قیام ان کا قابل قبول نہیں ہوگا. میرا خیال اتنا ہی بات کرنا کافی ہے، خدا کر کے ہمیں سمجھ آ جائے. جی دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں مختلف پہلوؤں پر. آپ سے میں نے بات کرنا ہے جنت افضل ہے یا اللہ کی رضا؟ ممبر آپ کے حوالے کرنا چاہیے مجھے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72، اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اے میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو کہ تمہارے رب کی رضا سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ افضل ہے. اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ کی رضا مانگنی چاہیے. کیا مانگنی چاہیے؟ اللہ کی. ہاں اللہ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةً، ان کے مساکن کہتے ہیں ٹھکانے، آپ کی رہائش گاہیں، آپ کی جگہیں. اللہ فرماتے ہیں فی جنات عدن، ان کے ٹھکانے بڑے پاکیزہ ہیں. اور جنت کے اندر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 اللہ فرماتے ہیں ان کے ٹھکانے جنت میں بہت اچھے میں نے بنائے ہیں. مومنین کے ٹھکانے بہت زبردست ہیں، بڑے اعلیٰ ٹھکانے ہیں، محلات ہیں آپ کے جنت کے بڑے زبردست. اللہ فرماتے ہیں فی جنات عدن، جنت عدن کے اندر ورضوان من اللہ اکبر، لیکن انہیں بتا دیجئے کہ وہ جو ٹھکانے محل میں نے جنت میں آپ کے لیے بنائے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر میری رضا ہے. وہ میرے تمہارے آپ کے جنت کے جو محلات ہیں وہ میری رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میری رضا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، لیکن میں رب یہ بتانا چاہتا ہوں سورۃ عنکبوت کی آیت، اس نماز سے بھی بڑھ کے میرا ذکر ہے جو تمہارے رگ و ریشے کے اندر رچ بس جانا چاہیے. میری یاد ہے تمہارے رگ و ریشے کے اندر جو ہے رچ بس جانی چاہیے. امام طبرانی کی روایت لے رہا ہوں، جی تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں. ان اللہ یتجلی للمؤمنین، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا، اپنا دیدار کروائے گا مومنین کو روز قیامت. فیقول سلونی، پھر اللہ فرمائے گا مانگو، اور کیا مانگتے ہو؟ فیقولون رداک، یا اللہ اب جنت کے بعد ہمیں تیری رضا چاہیے، جنت کے بعد تیری رضا چاہیے. ولدینا مزید، ہم جنت کے علاوہ انہیں اور بھی بہت کچھ دیں گے. پوچھا گیا وہ جنت کے علاوہ کیا چیز ہے؟ فرمایا گیا ہدیۃ من عند اللہ لیس عندہم فی الجنان مثلها. اللہ فرماتے ہیں کہ ولدینا مزید، جنت دے دوں گا اور جنت کے بعد اس سے آگے بھی کچھ ہے جو میں دینا چاہتا ہوں، اس سے آگے بھی کچھ ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. پوچھا گیا کیا؟ کہا ہدیۃ عند اللہ لیس عندہم فی الجنان مثلها، یہ وہ چیز ہے جو میرے پاس میں رب دینا چاہتا ہوں جس کی مثل میری جنت کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں. نہ عدن، نہ فردوس، نہ ماوا، کسی جنت میں اس کی مثل نہیں ہے. یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ میری رضا ہے، وہ میری رضا ہے. فلا تعلم، سورۃ سجدہ کی آیت، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب انہیں بتائیے، ان بندوں کو بتا دیجئے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں، فلا تعلم نفس، کسی نفس کو خبر ہی نہیں، ما اخفی لہم من قرۃ اعین. اللہ فرماتے ہیں جو میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان سے چھپا کے رکھی ہے، میری ساری جنتوں کے اندر وہ ٹھنڈک نہیں ہے. یہ جنت کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک چلے جائیں انہیں وہ چیز نہیں ملے گی، چونکہ وہ میں نے خود ان سے چھپا رکھی ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن میں نے ان سے چھپا رکھی ہے، ان کو دکھائی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں نے چھپائی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کسی کو خبر ہی نہیں. جب مجھ سے مانگیں گے تو پھر میں عطا کروں گا، پھر میں عطا کروں گا. اور جب مانگیں گے اللہ تعالیٰ بار بار سوال کریں گے، کہیں گے کہ مانگو اور کیا سوال کرو، کیا سوال. تو آپ جنتی پوچھیں گے کہ اب کیا سوال کریں؟ ہماری اٹ موسٹ ڈیزائر جس وی ہیو ایکوائرڈ، وہ تو ہمیں مل گئی ہے، اب کیا مانگیں؟
پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جنت کے اندر میری امت کے علماء ہوں گے. کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے. وہ علماء میرے امتیوں کی رہنمائی فرمائیں گے. جیسے دنیا میں رہنمائی کرتے تھے نا، وہ انہیں بتائیں گے آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، وہ جو اللہ نے چھپا رکھا ہے وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا چھپا رکھا ہے، وہ مانگو اپنے رب سے. اب اس میں فرق کیا ہوا؟ اللہ نے دیدار بھی کروا دیا، جنت بھی دے دی. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرق اتنا ہوگا کہ تجلی ایک دفعہ ہوگی. قرآن کریم میں وعدہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں کھلی آنکھ سے اپنا دیدار کرواؤں گا جنت کے اندر. وہ ایک گلمپس ہوگی، ایک جھلک ہوگی. لیکن جب آپ سوال کریں گے یا اللہ وہ دے جو تو نے چھپا رکھا ہے، وہ ٹھنڈک ہماری آنکھوں کی عطا فرما. علماء آپ کو سکھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دیدار کروائے گا. دیٹ وڈ بی پرپیچوئل اینڈ کانسٹینٹ. وہ مستقل ہوگا. آپ جب چاہیں گے کھلی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھ لیں گے، جب چاہیں گے کھلی آنکھ سے اپنے رب کی زیارت کر لیں گے. یہ وہ پوشیدہ رضا ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کی آنکھوں سے چھپا رکھی ہے. میں طبرانی کی روایت لے رہا ہوں جی، چلتا ہوں تیزی کے ساتھ. اب رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا مان تم، آپ کون ہیں؟ اگر میں پوچھوں آپ کون ہیں تو کہنے مولانا آپ کے نمازی ہیں، اور کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، نمازی ہیں، جمعہ پڑھنے ہیں، آپ کو سننے آئے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم آپ کو سننے آئے، آپ کے نمازی، اور ہم کون ہیں؟ پوچھا مان تم، کون ہو تم؟ فقالو مومنون. یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. ہم اور کون ہیں؟ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، آپ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے. ما علامت ایمانکم، یہ ایمان کا دعویٰ کیا تمہارے ایمان کی اچھا آپ بھی صاحب ایمان ہیں؟ نہیں، الحمدللہ علی احسان ہی، الحمدللہ علی احسان ہی. اللہ کا احسان ہم پر کہ ہم صاحبان ایمان میں سے ہیں. ہم اپنے ایمان کی توثیق اور تائید کرتے ہیں کہ ہم سارے ایمان والے ہیں. ہم سارے کیا ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں. ہم پھر تجدید ایمان کرتے ہیں کہ ہم سب حالت ایمان میں ہیں. فرمایا ما علامت ایمانکم، فرمایا صحابہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی بتاؤں؟ Now you have to judge yourself at this yardstick. اس کسوٹی پر آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے. ابھی آپ نے خود مجھے بتایا کہ ہم صاحبان ایمان، ہم مومن ہیں. آپ نے کہا نا مومن ہیں. نو اب دیکھیے کیا آتا ہے جی. آپ نے پوچھا کیا علامت ہے آپ کے ایمان کی؟ عرض کیا نصبر علی بلائی. یا اسلام پہلی ہماری علامت یہ ہے کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہم صبر کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ صبر کرتے ہیں؟ اچھا ایسا کہیے مولانا اگر کہیں کوتاہی ہو گئی صبر کرنے میں تو انشاءاللہ اب نہیں ہوگی. یوں کہیے کہ آج ہم نے اپنے ان کانوں کے ساتھ سن لیا اور آنکھوں سے آپ کو دیکھا کہتے ہوئے حدیث پاک سماعت کی نصبر علی بلائی، کہ جب ہم پر مصیبت ٹوٹتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر نہیں بھی کیا تو آئندہ ہم کریں گے، آئندہ ہم کریں گے. فرمایا والا شکر و عند الرخائی، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے، راحت عطا فرماتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ میں نے بڑا شکوہ کیا تراویح کے اندر، درس قرآن کے اندر. میں نے کہا کہ میرے پاس جو بھی کیا آتا ہے کہتے ہیں مولانا دعا کر دیں. میں نے جتنی بھی 23-24 سال سے میں آپ کی رفاقت اور سنگت میں ہوں، میں نے جتنی بھی دعائیں کی آپ کی بے بسیوں کی، مجبوریوں کی، بیماریوں کی، دکھوں کی، موت کی، آپ کے انتقال کی، آپ کے ڈکلائن کی، آپ کے زوال کی، آپ کی پستی کی، میں نے دعائیں کی کہ یا اللہ انہیں بلند فرما دے، صحت دے دے. ایون دیٹ آفٹر 23 years a single person hasn't come to me. میرے پاس ایک بندہ بھی نہیں آیا جس نے کہہ دیا کہ مولانا کاروبار بہت اچھا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے مولانا، اللہ بڑا رزق دے رہا ہے، میں بڑا آسودہ ہوں، میرے بچے بڑے آسودہ ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، مولانا دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آسودہ کر دے. نہیں، یو آر ناٹ فالوئنگ می. میرے پاس تو کوئی نہیں آیا یہ کہنے کے لیے کہ میں بہت آسودہ ہوں، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے. تو وہ فرماتے ہیں نشکر عند الرخائی، کہ جب آسودگی اور کشادگی ہو تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَنَرْضَ بِمَبَاقِي الْقَضَاءِ، اور جو فیصلہ اللہ ہمارے بارے میں کر دیتے ہیں ہم اس فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں. ہم اس فیصلے پر کیا ہو جاتے ہیں؟
فقال النبی علیہ السلام مومنون مومنون و رب الکعبہ مومنون، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے تم ہی مومن ہو، تم ہی مومن ہو، تم ہی مومن ہو۔ اللہ کا رسول تمہارے ایمان پر مہر ثبت کر رہا ہے کہ تم سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں ہو سکتا، تم سے بڑھ کر مومن کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے مومن کی اس کیٹیگری میں فال کرنا ہے تو آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں، من رضی من اللہ بالقلیل من القلیل من الرزق، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، رضی اللہ تعالی منہ بالقلیل من العمل، اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے؟ یہ میں نے حدیث پڑھی ہے۔ دیکھیں میں ایک میڈیوکر ہوں، بلکہ لوور مڈل کلاس سے ہوں، میں ویل آف اتنا زیادہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ افتخار صاحب سارے لوگ آپ بڑے ویل آف ہیں۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اللہ میرے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا، لیکن جو آپ کی کروڑوں کی جائیدادیں اور اللہ نے رزق عطا فرما رکھا ہے، آپ کو عمل بھی اس اعتبار سے کرنا ہوگا۔ نہیں، اس پر نہیں آپ بولیں گے، میرے ساتھ بات نہیں کریں گے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کو اللہ نے رزق کتنا، اگر آپ 4 بندے اکٹھے ہو جائیں، 4 بندے اپنے اپنے اعمال اکٹھے کر لیں نا، آپ کے معمولات، میرے معمولات، یہ نوید صاحب بیٹھے ہیں، ان کے معمولات، بچہ بیٹھے ہیں، معمولات چیک کر لیں، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کا عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ رزق تھوڑا دیتا ہے اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے، جس کو زیادہ دیتا ہے اس کے تھوڑے پر راضی نہیں ہوتا۔ تھوڑے پر اللہ راضی فرمائے، جتنا دیا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرو، عمل بھی کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، عبادت کرو۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے جی۔ میں دیکھتا ہوں اگلی کوئی حدیث لیتا ہوں جی، یہ لے رہا ہوں جی، صحیح ابن حبان سے، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک جماعت ہوگی، اللہ اس کو پر لگا دے گا۔ اللہ کیا لگا دے گا؟ وہ اڑنا شروع کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ پاسبل، از اٹ پاسبل؟ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا؟ ہاں، فرمایا میرا رب ان کو پر لگا دے گا اور یہ اڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ اڑ کے سب کو اوورٹیک کریں گے، جہنم کو بھی، پلسرات کو بھی، میدان محشر کو بھی۔ ان کی پرواز ہائٹ پر ہوں گے، پرواز کرتے جائیں گے، انہیں فرشتے جو ہیں ان کے آگے ان کو روکیں گے۔ کون روکے گا؟ ہاں، انہیں فرشتے روکیں گے، پوچھیں گے حل رأیتم الحساب، کہاں چلے؟ حساب دیے؟ یہ اوپر اوپر سے بالا بالا بھاگے جا رہے ہو، حساب دیے؟ وہ کہیں گے فَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا حِسَابًا، کہیں گے ہم نے تو کون سا حساب، کس چیز کا حساب، ہم نے تو کوئی حساب دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ پھر فرشتے پوچھیں کہ حل جزتم الصراط، پل صراط سے گزر آئے ہو؟ کہتے ما رأینا الصراط، ہم نے تو پل صراط دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو پل صراط دیکھا ہی نہیں ہے۔ پوچھیں گے حل رأیت جہنم، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، ما رأینا شیئا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں جہنم کیا ہے۔ فتقول الملائکہ، وہ فرشتے کہیں گے یہ ہے کون، یہ کون لوگ ہیں؟ پوچھیں گے ان من امتی، من انتم، یہ کس امت سے ہو بھئی؟ سارے میدان حشر کو چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہو۔ فیقولون من امتی محمد الرسول اللہ، ہم کس کی امت میں سے ہیں؟ محمد کی امت میں سے ہیں۔ اب فیقولون، فرشتے کیا کہیں گے؟ نشدناکم اللہ، ہم تمہیں رب کی قسم دیتے ہیں، ہم تمہیں رب کی قسم دیتے ہیں۔ حدثنوا ما کانت اعمالکم فی الدنیا، ہمیں بتا تو دو دنیا میں کون سے عمل کرتے تھے کہ سارے حساب چھوڑ کے بھاگے چلے جا رہے، ہمیں بھی تو بتا دو نا، وہ کون سے ایسے اعمال تھے جو تم نے کیے، ہم سارے جو پروسیجر ہے، جو پروسیس ہے، سب کو کراس کرتے جا رہے ہو۔ وہ کہیں گے ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں ہے، ہمیں تو زیادہ بات کا پتہ نہیں، 2 عادات ہماری پختہ ہیں، 2 ہماری ہیبٹس، عادات ہماری پختہ ہیں۔ کہ پوچھا فرشتوں نے وہ کون سی عادات ہیں؟ کنا اذا خلونا نستحی ان نعصیہ، جب ہم تنہائی میں ہوتے تھے تو گناہ کرتے وقت اللہ سے بہت ڈرتے تھے، گناہ چھوڑ دیتے تھے۔ پتہ ہے تنہائیاں گناہوں کے مقدمے لکھتی ہیں، گناہوں کے دیباچے اور مقدمے تنہائیاں لکھا کرتی ہیں۔ یہ تنہائیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں،
میرے پاس، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں موبائل یوز نہیں کروں گا، میں کوئی اس کی ایپ نہیں کھولوں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، لیکن جب رات بستر پر جاؤں گا، اچھی بھی آئے گی بری بھی آئے گی، ٹکا ٹک لگا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا، اچھی تصویریں بری تصویر ساری ہر طرح کی وہ چیزیں آتی چلی جائیں گے، میں دیکھتا چلا جاؤں گا، تو میری بربادی کی داستان کس نے رقم کی؟ میری بربادی اور گناہ کا جو دیباچہ رقم کیا میری تنہائی نے رقم کیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تنہائی کے اندر اپنے رب سے بہت ڈرتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، اور پھر کہتے ہیں وہ نردا بالیسیری مما قسم لنا، اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا دیتا تھا ہم اسی پہ راضی ہو جاتے تھے، جتنا دیتا اس پر کیا ہو جاتے تھے؟ راضی ہو جاتے تھے۔ فتقول الملائکہ، تو فرشتے کہیں گے یحق لکم ھذا، اب ہم سمجھے تم واقعی اس جنت کے مستحق ہو اور بغیر حساب کے مستحق ہو۔ اب ہمیں سمجھ آئی، اور دونوں کام بڑے مشکل ہیں، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرنا یہ بھی بہت مشکل ہے نا؟ مشکل۔ بچے میرے پاس کھڑے کھڑے اچانک نا پہلے مجھے غور سے دیکھتے ہیں، ایسے کر کے موبائل کو دیکھتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں، پھر مجھے دیکھتے ہیں، پھر دیکھ کے کہتے ہیں جی وہ 1 منٹ میں آیا، پھر ساتھ ہی ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چھپ کے کھڑے ہو کے تنہا ہو کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں بیٹا کس کی کال تھی؟ وہ گھر سے آئی تھی۔ تو میں نے کہا میں تو آپ کے باپ دادا کی جگہ ہوں، ایسا کیا حجاب کہ آپ ماں سے بات کریں، یا باپ سے، یا بھائی سے، یا بہن سے، تو میرے سامنے بات کرنے میں کیا حجاب ہے؟ وہ تنہائی میں گیا نا۔ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ وہاں کیوں گیا؟ تنہائیاں دیباچے رقم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تنہائیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی تنہائیوں کی حفاظت فرمائے۔ میں اب دعا کرتا ہوں اس ممبر رسول پہ بیٹھ کے میرے منہ سے جو کلمات نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے قریب ہو کے سنتا ہے۔ میں اس کے حبیب کے ممبر پر بیٹھا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، نہ میں اس کا اہل ہوں، نہ یہ میرا ہے، نہ میں اس کا اہل ہوں، مجھے میرے رب نے بٹھایا ہے، اور رب نے بٹھایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب خطیب ممبر پر آ جاتا ہے تو آپ اس وقت نفل بھی ادا نہیں کر سکتے، سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے، سنتیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، اور فرشتے اس کے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو وہ کہتا ہے حق کہتا ہے اس کی تائید کرتے ہیں۔ میں دعا دیتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تنہائیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی تنہائیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پر اتنا کرم فرمائے کہ وہ اس کا فضل آپ سے سنبھالا نہ جائے۔ ہم ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، عروہ بن زبیر انفیکشن ہوئی پاؤں کے اندر، اور پاؤں انہوں نے گھٹنے تک کاٹ دیا، گھٹنے تک، صحابی رسول ہیں، اور جب پاؤں گھٹنے تک کاٹ دیا تو صحابہ گئے افسوس کرنے، عیادت کرنے، تو کہتے الحمدللہ الذی اخذ منی واحدۃ، کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک ٹانگ ہی لی ہے نا، تو مالک تھا، یہ دوسری بھی تو لے سکتا تھا نا۔ فرمایا مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، لئن کنت اخذت لقد ابقیت ولکن کنت ابتلیت فقد عافیت، کا یا اللہ مبتلا بھی تو نے کیا، صحت بھی تو نے دینی ہے، یہ ٹانگ لے گیا تو یہ بھی تیری تھی، یہ لے جائے گا یہ بھی تیری، یہ میرا پورا وجود اور بدن جو ہے وہ تیرا ہے۔ میں ایک عمران بن حسین کی ایک روایت لے رہا ہوں جی، 30 سال تابعی رسول ہیں، طبرانی کی روایت ہے، 30 ایئرز بیڈ ریڈن رہے۔ کتنے سال؟ بیڈ ریڈن 30 ایئرز رہے، بیڈ سور ڈیولپ ہو گئے، باڈی پر، سکن پر بیڈ سور ڈیولپ ہو گئے، اور 4 پائی پر سیدھے تھے، کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، کروٹ بھی ان کی بدلی جاتی تھی، ریڑھ کی ہڈی کے اندر پرابلم تھی۔ حضرت مطرف اور علاب دونوں مل کے تابعی رسول آپ کی عیادت کرنے کے لیے پہنچے، اور آپ کو دیکھا تو 4 پائی کے نیچے سے بان کاٹا ہوا تھا، اس کو ایز اے کموڈ یوز کرتے تھے، 30 ایئرز سے بیڈ ریڈن تھے، اور دونوں تابعی رسول دیکھا تو رو پڑے، اپنے بھائی کی حالت دیکھا تو رو پڑے، زاروں قطار روئے کہ 30 سال ہو گئے، اتنی تکلیف کاٹی 30 سال ہو گئے۔ تو فرمایا روتے کیوں؟ فرمایا رویا نہ کرو، میرے پاس بیٹھ کر رو نہ، فَإِنَّ أَحَبَّ اللَّهُ تَعَالَى أُحِبُّهُ إِلَيَّ، فرمایا کہ ایسی بات میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا رب مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو، میں جو کچھ تم سے کہوں اگر تم کسی کو میری زندگی میں نہ بتاؤ تو میں تمہیں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں 30 سال سے بیڈ ریڈن ہوں نا، 30 سال سے، میں تمہیں بات بتانا چاہتا ہوں۔ علا بن زیاد نے اور حضرت مطرف نے وعدہ کیا ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ تم نے میری موت تک کسی سے نہیں کہنا، ان الملائکۃ تزرونی فآنس بہا، فرمایا اللہ روز فرشتے بھیجتا ہے جو آ کے میرا دل بہلاتے ہیں، جو آ کے میرا کیا بہلاتے ہیں؟
مجھے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، مجھے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا. روز میرے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے میرا دل بہلاتے ہیں. فآنس بها وتسلم علی، پھر پہلے آ کے مجھے سلام کرتے ہیں. فاسمعوا تسلیمها، میں ان کا سلام سنتا ہوں، میں پھر سلام کہتا ہوں. اس کے بعد وہ میرا دل بہلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں تم بیماری کو میرے لیے زحمت سمجھ رہے ہو. واللہ مجھے خدا کی قسم ہے یہ بیماری میرے لیے سزا نہیں بلکہ میرے رب کی نعمت ہے، رب کی نعمت ہے. فرشتے آتے ہیں، بھلا میں اپنے رب سے کیسے راضی نہ ہوں؟ میں تو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے رب سے راضی ہوں. ہم ہمیشہ اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمیشہ ہم نے توبہ کا دامن ہم نے کشادہ رکھا ہے اور ہم ہر لمحے ہر اللہ کی بارگاہ میں بندہ خلوص دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اچھا what kind of caliph he was، کس قسم کے خلیفہ تھے امیر المومنین عمر فاروق؟ بڑے دراز قد تھے، جلال بڑا زبردست تھا، لوگ آپ کی ہیبت کی تاب نہیں لا سکتے تھے. بڑی جرت والے تھے، دراز قد اور بڑی ہمت والے تھے. اور جب باہر سے ڈیلیگیشن آتے تو مسجد نبی میں موجود نہیں تھے، کہا کہ خلیفہ سے ملنا ہے تو صحابی رسول بلال حبشی تھے یا ابی ہریرہ تھے، لے کے ملوانے لے گئے تو دیکھا کہ باہر ریت کے اوپر جہاں اونٹوں کے باڑے ہیں نا، تو وہاں باہر اتنی سی اینٹ لے کے اس پر سر رکھ کے ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں اور سارے پسینے سے ریت گیلی ہے. کہتے ہیں یہ ہے ہمارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، یہ ہمارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ذات یہ لیٹی ہوئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وہ تشریف لا رہے تھے سیدنا عمر فاروق اور سامنے ایک نوجوان آ رہا تھا، ڈرنکر تھا، ڈرنک کرنے کے لیے شراب کی بوٹل لی اور لینے کے بعد آ رہا تھا. چادر اوڑی ہوئی تھی تو پکڑ کے لہراتا چل رہا تھا. سامنے امیر المومنین کو جب دیکھا تو پریشان ہوا، جلدی سے جھٹ پٹ سے چادر کو ایسے کیا اور بوتل سے بغل میں دبا لی. سیدنا عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ اس نے کچھ چھپایا ہے اور پوچھا ایو الشاب ما الذی تحمل تحت ثیابی کا، اے نوجوان مجھے لگتا ہے کہ تو نے چادر کے نیچے کچھ چھپایا ہے. تحت ثیابی کا، میں نے تجھے دیکھا چادر کے نیچے کچھ چھپا رہا تھا. نوجوان نے دیکھا یہ سامنے آ گئے ہیں، یہ تو یہی مجھے ماریں گے. انہوں نے تو انتظار نہیں کرا، درہ ان کے ہمیشہ ہاتھ میں ہوتا تھا، چمڑے کا درہ جو ہوتا کوڑا ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. انہوں نے انتظار نہیں کرنا تھا، مجھے ابھی یہی 80 کوڑے مارنے تھے، کیونکہ وہ خود شرعی عدالت کے جج بھی تھے. سوچا کہ کیا ہو، کہتے ہیں یا الہی، دعا کی الہی لم تخجلنی عند عمرہ، یا اللہ اگر تو آج اس اپنے بندے عمر فاروق امیر المومنین کے سامنے مجھے شرمندگی سے بچا لے، ولم تفضعنی وسترتنی عنده، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں آج میرے عیب کو چھپا لے، فلا اشرب الخمر ابدا. سامنے آمنے کھڑے ہیں، ڈائلاگ ہو رہا ہے، بالکل سامنے کھڑے ہیں اور دل میں کہہ رہے ہیں یا اللہ آج تو بچا لے، آج میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ فلا اشرب الخمر ابدا، میں شراب کو دوبارہ کبھی نہیں پیوں گا. پوچھا عمر فاروق نے، میں نے پوچھا چادر کے نیچے کیا چھپایا ہے، نکالو چادر باہر، اٹھاؤ چادر کے اندر کیا ہے. نوجوان نے کہا یا امیر المومنین الذی احمل خل، وہ بازار گیا تھا تو سرکے کی بوتل لایا، سرکہ لے کے آ رہا تھا. جرت دیکھیں، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کہتے سرکہ لے کے آ رہا ہوں. فمیں ارنی، لاؤ دکھاؤ مجھے. حتی اراہو، انہوں نے دکھایا. فکشفہا، چادر اٹھائی. بین یدیہ فراہا عمر، عمر نے شراب کی بوتل پکڑی، سیدھا الٹا کیا، اس کا کیپ کھولا، کیپ کھولنے کے بعد باہر نکالا، سونگھا. وقد صارت خلا نقیا، وہ خالص سرکہ تھا. وہ کیا تھا؟ خالص. میں نے حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے، وہ خالص سرکہ تھا. فرمایا جاؤ جاؤ چلے جاؤ. میں کہتا ہوں کہ عمر اللہ کی مخلوق ہیں، عمر فاروق کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہیں. بندہ اللہ کی مخلوق سے ڈر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ شراب کو سرکے میں بدل ڈالتا ہے. اور اگر بندہ عمر فاروق کے خالق سے ڈر جائے، اس کے مالک سے ڈر جائے، تو کیا وہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں نہیں بدلے گا؟ ہاں بدلے گا. اس کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل ڈالوں گا. لیکن کوئی ہو تو توبہ کرنے والا،
کاش کہ ہم توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں جی اگلی کی روایت لیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کثرت سے کیا پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ، استغفار کیا کرو، جو کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے مجھے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں جتنی تیزی کے ساتھ آپ کی امت کو خواہشات کا غلام بنا کے ہلاک کرتا ہوں، اور آپ کی امت مجھے دو چیزوں سے ہلاک کرتی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام پوچھا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ شیطان نے کہا تھا ایک تو یہ استغفار بہت کرتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، دوسرا یہ لا الہ الا اللہ بہت پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ بہت پڑھتے ہیں۔ آپ مسکرائے۔ سیدنا عمر فاروق رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مریض کی عیادت کرنے گئے، اور اچھا یہ توبہ کے لیے مرصع مسجع الفاظ چاہیے؟ نہیں چاہیے نا، کہ بڑی، اب تو دعاؤں کے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے بلایا تھا، میں نے 92 پہ رات جانا تھا، اور ایک اور 2 چینل سے پیغام آیا کہ علامہ صاحب آ جائیں، اور ساتھوں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب کوئی آپ نے رقت آمیز دعا کروانی ہے۔ کون سی کروانی ہے؟ الفاظ کا چناؤ بھی اچھا ہو، دعا میں رقت بھی ہو، اگر آپ کے آنسو از خود آ جائیں تو واہ سبحان اللہ، اگر نہ آئے تو جسٹ وی ہیو ارینجمنٹ۔ میں نے کہا میں نے مسجد میں جانا ہے، میں نے کبھی افتخار صاحب کے حکم کو سمجھوتا نہیں کیا، میں نے کہا میں نے جانا ہے اور میں بالکل پروگرام نہیں لوں گا۔ میں نے کل پروگرام بھی کینسل کیے، باقی چینلز پر کہ ہم آپ کے پاس آپ کے مدرسے میں آ جاتے ہیں، لائبریری میں آ جاتے ہیں، وہاں رقت آمیز دعا جو ہے وہ ذرا فرما دیجئے گا، ہم اس کو ٹیلی کاسٹ کر دیں گے۔ میں کہا سوری، میں اس کشتی کا سوار نہیں، ایسی رقت آمیز دعائیں میں نہیں مانگا کرتا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں عیادت کرنے گئے اور رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ میں حاضر تھا، مریض کا نزع کا عالم تھا۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ توبہ کر لو۔ اس نے آسمانوں کی طرف دیکھا، آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آنکھوں کے دونوں کناروں سے آنسو نکلے ہیں، ہونٹ ہلانے کی کوشش کی ہے لیکن زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوئے، آنکھ کے دونوں کناروں سے آنسو نکلے اور تکی کے اندر جذب ہو گئے، اور رسالت امام علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا۔ عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس کی جان نکل رہی ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا یا رسول اللہ آخری وقت اور آخری گھڑیاں ہیں۔ فرمایا بے فکر ہو جاؤ عمر، اللہ نے فرشتہ میرے پاس بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام جہاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی امتی نے زبان سے کچھ کہنا چاہا لیکن ہم نے اس کی قوت گویائی کو سلب کر لیا، لیکن ہم اس کی دل کی ندامت پر بھی آگاہ ہیں اور اس کے اشک بار ہونے پر بھی گواہ ہیں اور اس کے پچھتاوے پر بھی گواہ ہیں۔ ہم نے اس کو اپنے پاس بلانے سے پہلے ہی بخش دیا، ہم نے پہلے ہی بخش دیا۔ بات یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان الفاظ کا سہارا نہیں لے سکتا، زبان سے کلمات ادا نہیں ہوتے، لیکن دل کی رقت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ خدا کرے کہ ہماری آنکھوں سے وہ آنسو طاری ہوں اور جو ہماری بخشش کا سبب بن جائیں۔ میں دیکھتا چلا جاتا ہوں، بات کریں، مجھے ایک بات بڑی زبردست لگی جی، میں دیکھتا ہوں، اللہ کرے مجھے مل جائے۔ ہاں، رسالت امام علیہ السلام تشریف فرماتے ایک حبشی آیا آپ کے پاس اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بے حد گناہ گار ہوں۔ میں کیا ہوں جی؟ بے حد گناہ گار۔ توبہ کروں گا اللہ توبہ قبول کر لے گا؟ فرمایا ہاں اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر چلا گیا وہ حبشی اٹھ کے، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، کہتے یا رسول اللہ وہ میں بتانا چاہتا ہوں میں بہت ہی گناہ گار ہوں، کیا اللہ توبہ قبول کر لے گا؟ فرمایا ہاں اللہ قبول کر لے گا، معاف فرما دے گا۔ پھر چلا گیا حبشی، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، کہتا میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا میں بہت ہی گناہ گار ہوں، اتنے گناہ کہ جس کی کوئی شمار نہیں ہے، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ فرمایا ہاں ہاں کر لے گا اللہ تعالیٰ توبہ قبول، تم توبہ کرو سچے دل سے اللہ قبول فرما لے گا۔ پھر چلا گیا، چوتھی بار پھر آ گیا، کہتا آخری بات اور اب اس کے بعد نہیں آؤں گا، بس یہ میری آخری اٹیمپٹ ہے، میری آخری کوشش ہے، ایک سوال کا جواب دے دیں، ایک سوال کا جواب۔ فرمایا پوچھو کیا؟ کہنے لگا جب میں گناہ کرتا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھتا تھا؟ فرمایا ہاں آپ کو دیکھتا تھا۔ اتنی بات آپ نے فرمائی، اس نے زور سے ایک چیخ ماری، آہ بھری اور وہیں گرا، جان نکل گئی۔
کیا میرے ان گناہوں کا سارا مشاہدہ میرا مالک براہ راست کر رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا؟ وہیں اس کی جان نکل گئی۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے صحابہ میں تمہیں بتا دوں اس کے لیے ایک نہیں 2 جنتیں ہیں۔ اللہ نے سورہ رحمان میں وعدہ فرمایا کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کو یہ خوف ہوا کہ میں نے مالک کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس کے لیے پھر ایک جنت نہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے اندر خوف ہے، میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو خوف ہو تو ایسا ہو کہ سارے اہل زمین کی نیکیاں آپ کے دامن میں جمع کر دی جائیں اور آپ اس کے مالک بن جائیں، لیکن میں پھر بھی سمجھوں گا کہ شاید میری ساری نیکیاں مسترد ہو جائیں اور مجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے، لیکن جب میں اللہ کی بارگاہ میں پر امید ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری زمین والوں کے گناہ اللہ میرے دامن میں ڈال دے، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی پر امید ہوتا ہوں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، مجھے معاف فرما دے گا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خوف اور رجا، امید اور خوف، ایمان کیا ہے؟ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو خوف اور امید کے مابین ہے۔ کس کے مابین ہے جی؟ خوف اور امید کے مابین۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کو دعا کی فکر زیادہ ہوتی ہے اس کی قبولیت کی زیادہ ہوتی ہے؟ اچھا وہ سن لیجئے ذرا، عمر فاروق فرماتے ہیں انی لا احمل ہم الاجابہ، میں جب دعا مانگتا ہوں تو مجھے دعا کی قبولیت کی ذرا بھر بھی فکر نہیں ہوتی۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کو دعا کی فکر زیادہ ہوتی ہے یا اس کی قبولیت کی؟ تو اس ہاؤس نے مجھے چند لوگوں نے نمائندگی کرتے جواب دیا مولانا ہمیں دعا کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں امیر المومنین کہ مجھے دعا کی قبولیت سے زیادہ دعا کی فکر ہوتی ہے۔ ولیکن ہم دعا، بلکہ فکر دعا، فرمایا فَإِذَا أُلْحِمْتُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ، چونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق اسی وقت دیتا ہے جب اس نے قبول کرنی ہوتی ہے، جب اس نے کیا کرنی ہوتی ہے؟ قبول کرنی ہوتی ہے، ورنہ دعا کی توفیق ہی نہیں دیتا، دعا کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ بندہ دعا کر ہی نہیں سکتا، جب قبول کرنا چاہتا ہے تو دعا کی توفیق بھی دیتا ہے، بندہ پھر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، اور سارے جو اپنے گزارشات ہوتی ہیں ساری کے ساری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جی میں نے مسائل کی طرف بھی چلنا ہے، چلتے ہیں مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ کہنا چاہتا تھا اور لیکن مسائل کو چھیڑتے ہیں، اگر وقت مل گیا تو کوئی ایک آدھ بات اور کر لوں گا، نہیں اب بات اور نہیں کرتا، مسائل کی طرف چلتا ہوں۔ شروع کریں جی، مسائل کریں بات اللہ کا نام لے کے۔ صدقہ فطر آپ عطا فرمائیں گے؟ اچھا میں پہلے دعا نہ کر لوں پھر مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ دعا کر لیں بیٹا، کریں دعا۔ کچھ دعائیں ہمارے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ امام الانبیاء علیہ السلام کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے رسالت مآب علیہ السلام کو کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے دیکھا، آمین کہتے جائیے گا۔ میں پڑھتا جاتا ہوں اور یہ سوچ لیجئے گا کہ کبھی عبداللہ ابن عباس اور صحابہ نے اس دعا کو سنا تھا اور آمین کہا تھا، آج 1500 سال بعد ہم سن رہے ہیں اور ہم آمین کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنتے جائیے گا، آمین کہتے جائیے گا۔ رسالت مآب علیہ السلام کی دعا 6950 اس کا نمبر، امام بخاری کی حدیث، راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، انت رب السماوات والارض لک الحمد، تو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمینوں کا بھی رب ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہے۔ انت قیم السماوات والارض، یہ جو آسمان قائم ہیں یہ بھی تیری وجہ سے ہیں، جو زمین نے استقرار پکڑا تیری وجہ سے ہے، اور من فیہن، اور جس جس چیز نے زمین پر استقرار پکڑا ہے یا اللہ سب تیری وجہ سے ہے۔ کہیے بے شک، بے شک، ٹھیک ہو گیا۔ لک الحمد، ساری تعریف تیرے لیے ہے، کہیے بے شک۔ انت نور السماوات والارض، یا اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، کہیے بے شک۔
قولک الحق، یا اللہ تیرا قول حق ہے، ووعدک الحق، تیرا وعدہ بھی حق ہے، ولقاؤک حق، تیری ملاقات بھی حق ہے، والجنت حق، تیری جنت بھی حق ہے، والنار حق، تیری جہنم بھی حق ہے، والساعۃ حق، تیری قیامت بھی حق ہے۔ اللہم لک اسلمت، یا اللہ میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، وبک آمنت، میں تجھ پر ایمان لے آیا، میں تجھ پر ایمان لے آیا، وعلیک توکلت، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، وعلیک انبت، اور میں نے تیری جانب رجوع کیا، وبک خاصمت، اور میں نے تجھ سے عدل جو ہے مانگا، وعلیک حاکمت، اور میں نے تجھے اپنا حاکم مانا، تجھے میں نے اپنا حاکم مانا، فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ما قدمت و ما اخرت، یا اللہ جو مجھ سے پہلے خطائیں ہو چکی ہیں وہ بھی معاف فرما دے، اور جتنی زندگی تو نے لکھی ہے اس میں کوئی خطا ہو جائے مولا وہ بھی پیشگی معاف فرما دے، وہ بھی پیشگی معاف فرما دے، وما واسررت، یا اللہ جو میں نے خطائیں پوشیدگی میں کی ہیں، اپنی تنہائیوں میں کی ہیں، یا اللہ میری ان خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، وعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ گناہ اور خطائیں کی ہیں، یا اللہ مجھے وہ بھی معاف فرما دے، انت الہی، یا اللہ تو ہی میرا معبود ہے، انت الہی تو ہی میرا معبود ہے، انت الہی، یا اللہ تو ہی میرا معبود ہے، لا الہ لی غیرک، تیرے سوا میرا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا میرا کوئی الہ نہیں ہے، آمین بجاہ النبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے ہیں جی مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ صدقہ فطر، صدقہ فطر روزے میں ہو جانے والی کوتاہیوں کی تلافی، عبادت اور بندگی کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے، غربا مساکین کی کفالت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے فرض کر دیا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث، فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث والتہمۃ للمساکین، کہ رفث ہو جائے، لغو بےہودہ بات روزوں کے اندر ہو جائے تو اگر آپ صدقہ فطر ادا کر دیں گے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا، کہیے نا معاف فرما دے گا۔ یہ صدقہ فطر ان کوتاہیوں کے ازالے کے لیے، ان کوتاہیوں کے، کہیں جھوٹ بول دیا، کہیں غیبت کر لی، کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی کر لی، کوئی ایسا کام کر لی جو ناپسندیدہ ہو، تو فرمایا کہ یہ اس سے بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ من ادھا قبل الصلاۃ، جس نے نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر لیا، فہی زکوٰۃ مقبولۃ، تو یہ بڑی ہی مقبول زکوٰۃ ہے، بڑا ہی مقبول صدقہ ہے۔ ومن ادھا بعد الصلاۃ، اور جس نے نماز عید الفطر پڑھ کے ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، تو بس اس نے پھر صدقہ ہی کیا۔ کیا کیا اس نے فرض اپنا پورا کر لیا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے سسپینڈڈ رہتا ہے، معلق رہتا ہے زمین اور آسمان کے مابین، جب تک کیا نہ ادا کیا جائے۔ آپ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، چلیں جی اگلی بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ یہ بتائیے کہ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، میں سارا کچھ میں نے سنایا ہے، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس میں چینج کرتے ہیں، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، لیکن ناٹ تھرو آؤٹ دا ایئرز، پورے سال نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے آپ کا پورے سال کے اندر صاحب نصاب ہونا ضروری ہوتا ہے، صدقہ فطر کے لیے پورے سال ہونا۔ آپ یوں دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں، میں اپنے اس بیٹے کی مثال لے لیتا ہوں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں اس کے پاس، یہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن کوئی آپ میں سے اٹھا، انہیں کہا بیٹا یہ آپ ایک ہدیہ قبول کر لو، آج عید کا دن ہے، یہ ایک دن سے پہلے آپ نے اس کو 50,000 90 52,000 بانے جو اب بنتا ہے آپ کا شرح بنتی ہے آپ کی صاحب نصاب کی، اچانک کسی نے ان کو 1,00,000 روپیہ دے دیا، اب یہ صدقہ فطر ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب کریں گے۔ اب کیا کریں گے؟ اگر اس لمحے آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو آپ اس کو ضرور ادا کریں گے۔ اگر کوئی بچہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، منگول ہے، ڈسیبل ہے تو اس کا بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ دادا کفالت کر رہا ہے پوتے پوتیوں کی اور نانا نواسے نواسیوں کی، تو دادا پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنا بھی دے گا، اپنے پوتے پوتیوں کا بھی دے گا، اپنے بیٹوں کا بھی دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ امام بخاری کی حدیث، نافع فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہر صاحب نصاب پر جو ہے واجب ہے، لیکن سال گزرنا شرط نہیں ہے، مال نامی ہونا بھی، سونا چاندی پورا سال ہونا شرط نہیں ہے، اور قیمتی اشیاء جو ہیں وہ اگر ملا کے نصاب بن جائے،
قیمتی اشیاء گھر میں رکھی ہیں نا, پیسے نہیں ہیں گاڑی کھڑی ہے, پیسے نہیں ہیں گاڑی کھڑی ہے, قیمتی اشیاء پڑی ہیں, کرسٹلز کے آپ کے شو پیس پڑے ہیں, باقی چیزیں ایسی ہیں, فریم بڑے بڑے مہنگے ہیں, ڈیکوریشن پیسز ہیں, وہ سارے کے سارے اگر موجود ہیں تو پھر آپ صاحب نصاب, ان کو ملا کے صاحب نصاب بن جائیں گے, اور وہ آپ جو ہے صدقہ فطر ادا کریں گے. اور نافع فرماتے ہیں کہ میرا صدقہ فطر عبداللہ ابن عمر میں غلام تھا, آپ ادا کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِين, ہم نے اللہ نے اچھا صدقہ فطر کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس نے مقرر کیا؟ کتنا مقرر کیا؟ ایک مسکین کا کھانا, ایک مسکین کا 2 ٹائم کا کھانا مقرر کیا ہے. اس کی ریشو جو ہے وہ 170 ہے. کتنی ہے؟ 170 ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ مقدار تو میں نے مقرر کر دی ہے, لیکن اگر تم بڑھا کے دے دو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اللہ راضی ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ 170 دیں گے یا 2 کلو آٹے کے پیسے دیں گے یا 4 کلو کھجور کے, 4 کلو جو کے. کھجور بھی 4 کلو ہے, جو بھی 4 کلو ہے, کشمش بھی 4 کلو ہے, 4 kg. آپ نے ایسا کرنا ہے, آپ نے آٹے کو بنیاد نہیں بنانا, 2 کلو آٹے کو بنیاد نہیں بنانا, اللہ سے ڈر جانا ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈر جانا ہے. آپ اللہ سے ڈر جائیں. میں بار بار آپ پر حجت قائم کر, خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں, دہائی دیتا ہوں یار, اللہ اور اس کے رسول کی دہائی دیتا ہوں, کبھی آٹے کو معیار نہ بنائیے گا. اگر اللہ نے رزق دیا ہے نا, رزق تھوڑا سوئچ کر جائیں, جو پر آ جائیں. اگر زیادہ دیا تو پھر آپ کھجور پر آ جائیں, اور زیادہ دیا تو پھر آپ کشمش پر آ جائیں. آپ سوئچ کر جائیں. دیکھ لیں بینک میں ڈپازٹس کتنے ہیں, آپ کے اثاثے کتنے, ایسٹس کتنے ہیں, ان کو سامنے رکھ کے آپ نے آٹے پر 2 کلو آٹے پر 170 پر آپ نہیں رہنا. آپ نے 170 پر 170 کا اگلا سٹیپ ہے جی آپ کا 4 کلو جو ہے جس کا بنتا ہے 480, 480 روپے بنتا ہے. زیادہ تو نہیں ہے 480 روپے, زیادہ ہے نہیں, زیادہ نا یار. اگر 5 افراد گھر کے ہیں تو 2500 بن جائے گا, اتنا ہو جائے گا نا, 2300-2400 بن جائے گا. اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو 4 کلو کھجور لے لیں, 1600 کی بن جائے گی. اگر اللہ نے اور زیادہ دیا ہے 4 کلو کشمش درجہ اول لے لیں, 2800 کی بن جائے گی. اور اگر اس سے ذرا کم ہے تو 4 کلو پھر کشمش لے لیں, 2200 کی بن جائے گی. آپ نے صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے آپ نے اپنی کیپیسٹی کو, اپنی استعداد کو پیش نظر رکھنا ہے, جتنا اللہ نے رزق دیا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. مقرر میں نے مسکین کا کھانا 2 ٹائم کا کر دیا ہے, لیکن اگر میں نے رزق زیادہ دے رکھا ہے, بقرہ کی آیت پڑھو, سورہ بقرہ کی, زیادہ دے رکھا ہے تو پھر میں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہوں زیادہ دے دو, میں راضی ہو جاؤں گا. زیادہ دے دو, میں خوش ہو جاؤں گا. دیا تو میں نے ہے نا, میرے دیے سے دینا ہے. تو آپ نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتنی, کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. کچھ تھوڑے سے فائدے آپ کو بھی بتا دیں. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے صدقہ فطر دینے والے کو اللہ تعالیٰ 10 انعامات دیتا ہے. ایک تو وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. کس سے پاک ہو جاتا ہے؟ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. دوسرا وہ جہنم کے عذاب سے معمون ہو جاتا ہے, جہنم کے عذاب سے معمون ہو جاتا ہے. اس کے روزے مقبول ہو جاتے ہیں, قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے, اور سال بھر کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں. اسے میری محمد رسول اللہ کی شفاعت کبریٰ نصیب ہو جاتی ہے. اس کے اعمال کا پلڑا اللہ تعالیٰ وزنی فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پل صراط پر آسانی سے گزار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا نام سعید خوش بختوں کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مستحق جنت بنا دیتا ہے. 200-250-400 دے کے کوئی مہنگا سودا اپنے مالک کے ساتھ, یہ مہنگا سودا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. آپ صدقہ فطر اپنی کیپیسٹی کے مطابق, جتنا رب نے رزق دیا ہے اس کے مطابق ادا کیجئے. اللہ آپ کے روزے قبول فرمائے. عید الفطر کا باہر لگ گیا 8:30 بجے, 8:30 بجے انشاءاللہ ایگزیکٹ 8:30 بجے شارپ 8:30 پر میں جماعت کھڑی کروا دوں گا اگر میں زندہ رہا. یس نہیں, بتا کر نہ دیں, آپ گفٹ کے طور پر دے دیں, لیکن ڈیزرونگ پرسن کو دیں. کرائٹیریا زکوٰۃ مقرر کر لیں. میں 2 دن پہلے درس پہ بھی کہہ رہا تھا جی بیٹا, بہنوں کو دے دیں, اگر وہ نیڈی ہیں تو ان کو دے دیں, بھائیوں کو دے دیں. یس نہیں 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 نہیں, جسٹ اونلی 170 روپیز اور 480. نہیں, ہاؤ مینی پرسنز آر دے ان یور ہاؤس؟ آپ گھر کے 5 افراد ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے 5 افراد کے لیے 170 فار ایچ. ناؤ یو ول ملٹیپلائی 170 وتھ 5, ملٹیپلائی کریں, اتنا آپ نے صدقہ فطر دینا ہے. نٹ فار ایچ روزہ,
ایچ فاسٹنگ، ہر روزے کے لیے نہیں دینا، یہ پورے رمضان کی اینڈ پہ جو ہے غریبوں کا حق ہے، جو مستحق لوگ ہیں ان کا حق ہے. آپ نے جتنے گھر کے افراد ہیں، اگر صبح کوئی بچہ پیدا ہو گیا نا صبح سویرے اذان فجر کے، تو اس کا بھی آپ نے ادا کرنا ہے. جو گھر میں آپ کی خادمائیں، آپ کی ملازمیں گھر رہتی ہیں، میڈس رہتی ہیں، آپ کے سرونٹ جو مستقل آپ کے گھروں کا حصہ ہیں، وہی آپ کے پاس رہتے ہیں، ان کا صدقہ فطر بھی آپ ادا فرمائیں گے. اس کا بھی دھیان کیجئے گا. جو مستقل ایک تو ہوتی ہے نا کام کر کے چلے جاتے ہیں، اس کا پیمانہ وہی ہے جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دے دیں. بتانا ہرگز نہیں ہے، بتانا اسے عید کہہ کے دے دیں، جو مرضی کہہ کے دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ وہ مستحق ہے یا نہیں، اس کے حوالے کر دیجئے کہ بتائیے گا نہیں. عزت نفس کا خیال رکھیے گا، اس کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے، اور جس کو سمجھتے ہیں مستحق اس کو آپ ادا کر دیجئے گا. کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، ورنہ سنت ادا کرتے ہیں. چلیں آئیے سنتے ادا کر لیتے ہیں.